دوستو، نہ جانے خدا ہم سے کتنا ناراض ہے کہ ایک مصیبت جاتی نہیں کہ دوسری مصیبت آ جاتی ہے۔ بارشیں جنہیں خدا کی رحمت کہا جاتا ہے، ہم پاکستانیوں کے لیے بے پناہ جگہوں پر یہ زحمت بن چکی ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے NDMA کی رپورٹ کے مطابق پاکستان بھر میں 14 جون سے اب تک طوفانی بارشوں اور سیلابی ریلوں سے 1033 سے زائد اموات ہو چکی ہیں، جبکہ 11,000 سے زائد افراد زخمی ہوئے ہیں اور ہر طرف عجیب کوہرام کا عالم ہے۔ NDMA کی 14 جون سے اب تک کی رپورٹ کے مطابق سب سے زیادہ جانی نقصان بلوچستان میں ہوا ہے، جہاں 209 اموات ہوئی ہیں، جبکہ سندھ میں 184، پنجاب میں 168 اور خیبر پختونخوا میں 149 اموات ریکارڈ کی گئی ہیں۔ دوستو، پاکستان میں جاری مونسون کی طوفانی بارشوں اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے سیلابی ریلوں کے بعد ملک کے کئی حصوں میں ہنگامی صورتحال پیدا ہو چکی ہیں۔ اس ویڈیو میں آپ کو جو میں کلپس دکھا رہا ہوں، یہ انہی علاقوں کے ہیں جہاں پر سیلاب میں لوگوں نے اپنے مال مویشی، اپنے گھر، اپنے پیارے اور اپنی اولاد تک کھو دی ہیں۔ بارشوں سے قیمتی جانیں ضائع ہو چکی ہیں، لاکھوں لوگ بے گھر ہو گئے ہیں اور ہزاروں ایکڑ فصلیں زیر آب آ چکی ہیں۔ متاثرین کا یہ شکوہ ہے کہ امدادی کارروائیاں ناکافی ہونے کی وجہ سے زیادہ نقصان ہوا ہے، جبکہ انتظامیہ یہ کہتی ہیں کہ امدادی سرگرمیاں بروقت ہونے کی صورت میں نقصان کم ہوا ہے۔ لیکن ان دونوں میں سے سچ کون بول رہا ہے، اس بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ دوستو، ڈیرہ غازی خان، تونسا شریف، نوشہرہ اور مردان کے کئی دیہاتوں کو مزید خطرہ ہیں۔ لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے اور سینکڑوں کیمپ لگائے گئے ہیں جہاں خوراک اور طبی امداد بھی جاری ہے۔ تونسا شریف کے رہائشی لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے گاؤں میں کوہ سلیمان کے پہاڑیوں سے اتنا زیادہ پانی داخل ہوا کہ لوگوں کے گھر بھی بہا کر لے گیا، جبکہ تیز پانی کے بہاؤ میں امدادی کارروائیاں بر وقت نہ ہونے کی صورت میں جانی اور مالی نقصان بھی زیادہ ہوا۔ پہاڑوں سے پانی تیزی سے آیا جس میں لاشیں بھی شامل تھی۔ وہاں کے مکینوں نے مزید کہا کہ لوگوں کی فصلیں بھی زیر آب آ گئی ہیں اور کھانے پینے کا سامان بھی بہہ گیا ہے۔ لوگوں کو فکر ہے کہ اب اناج نہیں ہے اور جو اگایا جا رہا تھا وہ بھی زیر آب آ گیا ہے۔ اس سال چولہے کیسے جلائے جائیں گے اور اس سال کیا کھایا جائے گا؟ جبکہ مکینوں کے مطابق ان کے علاقے میں کوئی حکومتی سرگرمیاں نہیں ہو رہی اور سرکار اس جانب توجہ بھی نہیں دے رہی۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کرتے رہیں اور صرف بیانات کی حد تک امداد کی جا رہی ہے۔ دوستو، زیر نظر ویڈیو کلپ میں آپ سندھ کے کلپ بھی دیکھ رہے ہوں گے۔ صبح سندھ کے متعدد علاقوں میں موسلادھار بارشوں سے جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ سکر، لاڑکانہ، خیرپور، دادو، نواب شاہ اور نوشہرہ فیروز میں مونسون بارشوں کے بعد سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ زیر سندھ کے حیدرآباد اور میرپور خاص کے اضلاع بدین، ٹٹا، سجوال، سانگڑ اور عمرکوٹ میں بھی صورتحال انتہائی تشویشناک ہے۔ یہ اضلاع بارشوں سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔ ان تمام اضلاع میں کڑی فصلیں تباہ ہو چکی ہیں، جبکہ بڑی تعداد میں کچے مکانات گر گئے ہیں۔ رابطہ سڑکیں مکمل طور پر بہہ گئی ہیں اور لوگ بے یار و مددگار آسمان تلے کسی مسیحا کے انتظار میں پڑے ہیں۔ دوستو، جتنا جانی اور مالی نقصان لوگوں کا ہوا ہے، امدادی سرگرمیاں اس کے مقابلے میں نہ ہونے کے برابر ہے۔ لوگوں کو طبی امداد، خوراک اور چھت کی سخت ضرورت ہے، جبکہ دوسری طرف خیبر پختونخوا میں بھی سیلاب کی وجہ سے بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا ہے۔ سوات اور نوشہرہ میں تباہی کے بعد سیلابی ریلا پنجاب میں داخل ہو چکا ہے۔ میاوالی میں بھی سیلاب کا خدشہ ہے۔ شہریوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ چارسدہ کے مزید علاقوں میں سیلابی پانی داخل ہو گیا ہے اور سینکڑوں گھر پانی سے تباہ ہو چکے ہیں۔ دوسری جانب نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے ملک میں حالیہ بارشوں اور سیلاب سے ہونے والی جانی نقصانات کی تفصیلات جاری کی ہیں، جس کے مطابق 14 جون سے اب تک بارشوں اور سیلاب سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 1000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق اب تک 1033 افراد جاں بحق
اور 11,230 افراد زخمی ہو چکے ہیں۔ جاں بحق ہونے والوں میں 456 مرد، 229 خواتین اور 348 بچے شامل ہیں۔ چارسدہ کے علاقے میں دریائے کابل کے پشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ گمراٹ میں تمام رابطہ پل دریا برد ہو چکے ہیں اور شہر کراکرم متعدد مقامات پر بند ہیں۔ گزشتہ صرف 24 گھنٹوں میں بارش اور سیلاب سے ملک بھر میں 119 افراد جاں بحق اور 571 زخمی ہوئے ہیں۔ دوستو، اس پاکستانی قوم کو آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب کبھی مصیبت آتی ہیں تو کئی دفعہ یہ لوگ اپنے پرانے تمام رنجشیں ایک طرف رکھتے ہوئے ایک دوسرے کی مدد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوستو، اپر دیر کے ایک شخص نے بتایا کہ تیز بارش کی وجہ سے ندی میں طغیانی تھی، لیکن اس کے باوجود مسلسل کوششوں سے 3 بچوں کی لاشیں نکالی گئی ہیں، جبکہ 2 بچوں کی لاشیں نکالنے کا عمل اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے روک دیا گیا ہے، جو کہ دوبارہ شروع ہوا اور عین ممکن ہے کہ ان دونوں بچوں کی لاشیں بھی مل جائے گی۔ اس شخص سے جب پوچھا گیا کہ یہ بچے ندی میں کیسے بہہ گئے تو اس نے بولا کہ ان بچوں کا گھر ایک پہاڑی پر واقع ہے اور یہ بچے روز یہ ندی اسکول جاتے ہوئے کراس کرتے ہیں۔ عام دنوں میں اس ندی میں پانی کا بہاؤ کم ہوتا ہے، لیکن آج جب یہ بچے ندی کراس کرنے لگے تو ایک دم سے سیلابی ریلے میں یہ بچے بہہ گئے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے اپر دیر کے ڈپٹی کمشنر نے ضلع بھر میں دفعہ 144 نافذ کر دی ہیں، جس کے تحت کسی بھی شخص کو دریا کے کنارے جانے کی اجازت نہیں ہوگی۔ دوستو، کوشش کیجئے کہ آپ کے ارد گرد جو شخص آپ کو قابل اعتبار لگتا ہے، جو کہ واقعتاً لوگوں کی مدد کرنا چاہتا ہے، اس کی ہیلپ کیجئے۔ اللہ پاک پورے دنیا کے اور خصوصاً پاکستان کے مسلمانوں کے حال پر رحم فرمائے۔